کہ جب تک عورتوں کو اس بات کی سمجھ نہیں نہ آتی کہ مردوں کو دل لبھانے کے لیے کھلے بالوں والی عورت چاہیے اور گھر بسانے کے لیے وہ عورت چاہیے جس کے سر پہ دوپٹہ ہے، تو یہ حادثات ہوتے رہنے ہیں۔ اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ، مرد زیادہ گھٹیا ہے یا عورت کا بھی کردار ہوتا ہے؟ عزیز مصر رائل فیملی ہے، کس لیول کی عورت ہے، لیکن ایڈوانس وہ کر رہی ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ یوسف علیہ السلام نے تو اس میں مطلب ان کو کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا۔ فیس بک پہ کیونکہ آج کل کمیونیکیشن ہے، آئی ڈی ہے، پابندی ہے، بظاہر آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن بات کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ عورت ہے، اسے پتا ہے آپ مرد ہیں، تو کئی لوگ جو ہے وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ سگے بہن بھائی کے علاوہ ایک مرد عورت بہن بھائی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہو چاہے ظاہری دنیا ہو، یہ بہن بھائی کا رشتہ مرد اور عورت کا کیسا ہے؟ اصل میں یہ پہلا سٹیپ ہے بہن بھائی کی ٹرمنالوجی کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جتنے لوگوں نے جال پھینکے ہیں نا، انہوں نے زمین کے رنگ کے جال پھینکے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زمین کا رنگ خاکی ہے اور آپ وہاں ریڈ کلر کا جال پھینک دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری ٹرمنالوجی جال پھینکنے والی کوششیں ہیں، اگلے کو مظلوم ثابت کرنا، اگلے کو یہ ذہن دینا کہ بھئی تیرا کوئی بھائی نہیں، وہ کہتی ہے نہیں جی میں تو اکیلی لڑکی ہوں، یا ہم 5-6 بہنیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں، تو یہ ماشاءاللہ ترس کھا کے جو اس کا بھائی بن رہا ہے نا۔ اور اگر ڈی پی پہ تصویریں نہ ہوں اور تصویریں شیئر نہ ہوں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آواز پر تو بھائی بن جاتے ہیں، جب سامنے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پڑوسی بھی بننا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ساری شرارتی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں، کوئی ایسا بہن بھائیوں والا تصور نہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ وہ ایک بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے کہ جب تک عورتوں کو اس بات کی سمجھ نہیں نہ آتی کہ مردوں کو دل لبھانے کے لیے کھلے بالوں والی عورت چاہیے اور گھر بسانے کے لیے وہ عورت چاہیے جس کے سر پہ دوپٹہ ہے، تو یہ حادثات ہوتے رہنے ہیں۔ یہ مصیبت عورتوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ رہی ہیں کہ جو میری تعریف کر رہے ہیں نا، یہ میرے ماں باپ سے زیادہ میرا مخلص ہے، اس سے بڑی اس کی بیوقوفی کوئی نہیں۔ اس لیے فیس بک کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور ایسا چینل، سگے بہن بھائی ہی سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ جتنے دائیں بائیں سے قومی سطح پہ بھائی بنتے ہیں نا، میرا خیال ہے عزتوں کے تحفظ کے لیے ان سے پرہیز ضروری ہے، اور اگر جتنی کوئی احتیاط کر جائے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اتنا بڑے حادثات سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ، مرد زیادہ گھٹیا ہے یا عورت کا بھی کردار ہوتا ہے؟ یہ مجھے سن کے بڑی شرم آ رہی ہے کہ آپ اس پاکیزہ رشتے کو بھی ایکسپلائٹ کرے گا کوئی، مطلب جی وہ ایکسپلائٹ ہی رہا ہے، وہ یہی رہا ہے، لیکن یہ ایڈوانس سمجھ لیں دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس میں ضرورتیں کہہ لیں، وہی بات احساس کمتری والی کہہ لیں، ایموشنل ماحول کہہ لیں، اور یہ جو تعریف والا فیکٹر ہے یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو مون کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عزیز مصر رائل فیملی ہے، کس لیول کی عورت ہے، لیکن ایڈوانس وہ کر رہی ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ یوسف علیہ السلام نے تو اس میں مطلب ان کو کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا۔ تو یہ بعض اوقات لڑکیوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لڑکوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں لڑکیوں کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اس سینس میں ہوتی ہیں کہ شاید یہی ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے۔ اور لڑکوں کے حوالے سے یہ ہے، میں سیدھی سی بات کروں گا کہ وہاں بہرحال یہ سچی مچی محبتوں کی سب جعلی باتیں ہیں، کوئی ایسی محبتیں کی باتیں ہیں نہیں، سچی مچی محبتوں کی جعلی باتیں ہیں۔ یہ خام کا ٹیگ استعمال ہو رہے ہیں، ٹریڈ مارک استعمال ہو رہے ہیں۔ میں تو وہی کہتا ہوں کہ جو آپ کے اچھے صحیح رشتے ہیں، اگر آپ یہی محبت وہاں انویسٹ کریں تو اس کی پروگرس اور اس کا ریٹرن بڑا شاندار ہے۔ تو لڑکوں کی طرف سے بھی یہ فلرٹ اس لیے چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو کھیلنا ہی ہے نا، تو جہاں شکار مل جائے ہم کھیل لیں، لیکن شکار کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ شکاری کی سوچ کیا ہے۔ حالانکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ، اور میں بالکل کھلے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہر وہ لڑکی جس کی تھوڑی سی بھی عمر آپ کہہ لیں 12-14 سال کی بھی ہو، تو اس کو نا اللہ نے ایک اسپیشل سینس دی ہوئی ہے، اسپیشل سینس۔ وہ مردوں کی نظر سے بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ مردوں کی نظر جو کہ خاموشی میں بھی گفتگو کر رہی ہے وہ سمجھ جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ میسج جو ہے نا، سنگل میسج، اس کی لائنوں اور لفظوں سے بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ چاہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کھلے لفظوں میں کوئی ڈیمانڈ فضول قسم کی کر دے تو پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ تو خودکشی کرنا چاہتا ہے نا، اپنی عزت کے حوالے سے یا روحانیت کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال پتہ دونوں فریقوں کو ہوتا ہے
لیکن کسی جگہ پیسہ چلتا ہے, کسی جگہ حسن چلتا ہے, کسی جگہ جسم استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہے سارا شیطانی دھندا جس میں انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے استعمال کرواتا ہے کہ دوسروں کو ثابت کرتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, حالانکہ اس کی خیر خواہی کچھ وقت کے بعد کھل کے سامنے آ جاتی ہے.